بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 278 ہے، 278، اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 98 اور 99، 98 and 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید، اور اللہ گواہی، علامہ ان پر جو تعملون تم کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن، اس کو جو ایمان لایا، تبغونہا، تم ڈھونڈتے ہو اس راہ میں، عوجن، کجی، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل، عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا گواہ ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ دوسری بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ تیسری بات، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو۔ پانچویں بات، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے، جو اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی کہ ایک یہودی جس کا نام سماس بن قیس تھا، اس کے دل میں مسلمانوں سے بہت کینہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہی مجلس میں انصار کے 2 مشہور قبیلوں کے افراد جمع ہیں، اور اوس و خزرج کے لوگ، جن کے درمیان اسلام سے پہلے بڑی جنگ ایک زمانے تک رہی، یہی 2 قبیلے ہیں جن کے لوگ اسلام کی تعلیمات کی برکت سے ایک ہی مجلس میں جمع ہیں۔ تو اس یہودی کے دل کا حسد جاگ گیا، اور اس نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے سازش اختیار کی، اور دونوں قبیلوں سے متعلقہ فخریہ اشعار اس مجلس میں پڑھ دیے۔ ان اشعار کے پڑھنے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے افراد میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کھلبلی سی مچ گئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دونوں قبیلوں کے افراد کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ میرے جیتے جی تمہارے باہم متفق و مانوس ہونے کے باوجود تم نے یہ جہالت کیا کر دی، کیا تم لوگ کفر کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہو؟ دونوں قبیلوں کے افراد متنبہ ہو گئے، چوکنا ہو گئے، اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی۔ چنانچہ اوس اور خزرج کے وہ سارے ہی لوگ آپس میں گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی، اور سماس بن قیس کے بارے میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا گیا کہ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کاموں کی پوری اطلاع ہے۔ اور پھر کہا کہ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ اہل کتاب تم لوگ اس شخص کو جو ایمان لائے کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، جبکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ حق اور اللہ تمہارے ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ بہرحال اہل کتاب نے جو غلط حرکت کی تھی انہیں اس غلط حرکت سے متنبہ کیا گیا، اور ان کی سازشوں پر انہیں ڈانٹ پلائی گئی۔ ذوالجلال ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔